بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر ود عبدالباسط۔ آج میرے لیے ذاتی طور پر بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب۔ شکریہ بہت بہت سر مہربانی۔ میرے پروگرام میں آنے کا۔ اور چونکہ ڈی سائفر ود عبدالباسط کا مقصد یہی ہے کہ ہم چیزوں کی گہرائی میں اتر کر دیکھیں کہ اصل ڈی سائفر کریں چیزوں کو کہ چیزیں ہیں کیا۔ پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذوب میں آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جو ساتھی آپ کے زخمی ہوئے ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں۔ شکریہ۔ تو کچھ حکومت نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ کس نے کروایا، اس کے پیچھے کون تھا، مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالباسط صاحب بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، نیک تمناؤں کا۔ جوب کا واقعہ بہت بڑا واقعہ تھا، اس لیے کہ یہ کسی ایک فرد کو ہٹ کرنا نہیں تھا، ایک پوری جلوس کو اور سینکڑوں کی تعداد میں اس حادثے میں جانا تھا اگر وہ کامیاب ہوتا، لیکن اللہ کا کرنا تھا کہ وہ آدمی خود اس میں ختم ہو گئے، خود کش چلے گئے، لیکن اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، اور ایک لحاظ سے اللہ نے اپنی قدرت ہمیں دکھائی، اور ایک معجزہ تھا کہ اتنا تو ہوا کہ وہ خود ختم ہو گئے، اور بعد میں یہی ہوا کہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ پہلے جب بھی میں اس علاقے میں جاتا تھا تو صوبائی حکومت عمومی طور پر ہمیں اپنی گاڑی دیتی تھی، بل پروف گاڑی۔ اس بار انہوں نے نہیں دی، یا ہمارے ساتھیوں نے مانگی نہیں، ہم عام گاڑی میں گئے، اور یہ آدمی اتنا ہی قریب پہنچا تھا کہ پہلے مرحلے میں مجھے احساس ہوا کہ شاید میرے گاڑی کے ٹکر کی وجہ سے یہ گر گئے، لیکن جیسے ہی ان کا جسم میں نے دیکھا کہ بارود کی وجہ سے جلا ہے، اور پھر ان کے کپڑے اور ویسکوٹ خاص کر پٹ کر میرے گاڑی کی شیشی پر آ گیا، اور جب میں نے گاڑی روک کر اس کو اٹھایا تو اس میں بارود کی بو تھی، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو خودکش ہے، لیکن اللہ نے بچایا۔ اور لیکن گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ ابھی تک شیئر نہیں میں کیا کہ کس یہی نے؟ عرض کروں کہ خود وزیر اعظم نے مجھے فون کیا تھا کہ میں پوری تحقیقات کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اب تک صوبائی گورنمنٹ نے یا مرکزی گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ اپنی تحقیقات شیئر نہیں کی۔ تو آپ نے دوبارہ کوئی رابطہ قائم نہیں کیا، کو پتہ چلے کہ کس نے کیا یا کہ اب ٹائم؟ جب وزیر اعظم نے خود فون کیا، خود وعدہ کیا، اوکے۔ تو اس کے بعد میری طرف سے رابطہ کرنے کی بجائے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ میرے ساتھ شیئر کر، اس لیے کہ ان کا فرض تھا، ان کے ساتھ ادارے ہیں، معلومات ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب تھوڑا سا ہم پہلے سیگمنٹ میں چاہیں گے سراج الحق صاحب کہ آپ کے جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس پہ ہم کچھ بات چیت کریں۔ جو اس وقت صورتحال ہے وہ تو ہم سب کے علم میں ہے۔ اب اس صورتحال سے نکلنا کیسے ہے؟ کیونکہ جماعت اسلامی کی پوزیشن تو یہ رہی ہے کہ صوبائی اور جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہیں وہ ایک ساتھ ہوں۔ اب یہ ایک ساتھ کب ہوں یہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اقدامات لینے چاہیے کہ ہم اس سیاسی بحران سے نکلیں؟ آپ کے خیال میں کیا فوری الیکشنز اس کا حل ہے جس طرح پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے؟ عبدالباسط صاحب دیکھیے، اس ملک میں تو مارشل لاء اور ایمرجنسی اور جرنیلوں کی حکومتوں کا تجربہ تو ہوا ہے، اور ایک بار نہیں بار بار ہوا ہے۔ ایوب خان کی شکل میں، ضیاء الحق کی شکل میں، یحییٰ خان کی شکل میں، پرویز مشرف کی شکل میں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد جو غیر فوجی حکومتیں آئی ہیں وہ بھی تقریباً سب کے سب وہی ہیں، وہ پی ٹی آئی کی شکل میں ہوں، پیپلز پارٹی کی شکل میں ہوں، یا مسلم لیگ کی شکل میں ہوں، کہ وہ خود اگر ڈائریکٹ وہ نہیں ہیں تو ان کے گھملوں میں پروردہ قیادتیں آئی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ حقیقی جمہوریت ہماری قوم کو نصیب نہیں ہوئی جس کا کنسپٹ موجود ہے یا دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارا موقف یہی ہے کہ
موجودہ حالات اگرچہ بہت زیادہ خراب ہے، لیکن خراب حالات سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ عوام کو اختیار دیا جائے۔ اور ماضی میں جب پی ٹی آئی نے زور دیا پنجاب میں الیکشن اور بعد میں خیبر پختونخوا میں الیکشن، اس کے بعد جنرل الیکشن، تو ہم نے اس لیے مخالفت کی اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور بعد میں ہماری 3 تجاویز میں سے 2 پر اتفاق بھی ہو گیا کہ ایک صوبے یا 2 صوبوں میں الیکشن کے بجائے پورے ملک میں الیکشن ہو، اور پورے ملک میں اور صوبوں میں بھی اور مرکز میں نگران حکومتیں ہو۔ البتہ ڈیٹ کے بارے میں اتفاق نہیں ہوا، اور میرا اپنا یہ خیال تھا کہ اگر وہ سلسلہ چلتا رہتا تو ڈیٹ پر بھی ایک اتفاق ہونا ممکن تھا۔ اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ گھومو گو کی سچویشن میں یا ایڈہاکزم کی بنیاد پر اتنا بڑا ملک چلانا یہ تباہی اور بربادی ہے۔ عوام کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے لیے تو مستقبل کی قیادت کا انتخاب کرے۔ اس ضمن میں آپ کوئی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی تاریخ پہ اتفاق ہو جائے؟ یقیناً ویسے تو ابتدا میں میرا یہ خیال تھا کہ 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا ہے، اور یہ انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ تو میں چاہتا تھا کہ 14 اگست 2023 کو ایک بار پھر قوم کو فیصلے کے اختیار دیا جائے، اور میں دونوں جانب اسی طرف لانا چاہتا تھا، لیکن درمیان میں کچھ واقعات ایسے ہو گئے جس کے نتیجے میں ہماری وہ کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن اب بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن ہی پر اتفاق کر لیں اور ڈیٹ پر متفق ہو۔ یعنی کو آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر 8 تک بھی کوئی الیکشنز ہو جائیں گے یا نہیں؟ اس سے بیونڈ بات چلی جائے گی؟ دیکھیے، اگر پاکستان ایک آئین کے مطابق آپ چلانا چاہتے ہیں آئین تو چلا نہیں تو نا، وہ اس کے مطابق اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اب ایک اور پہلو بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے 9 اور 10 مئی کے واقعات کے بعد شاید وہ پوزیشن نہیں رہی، تو اب تو زیادہ امکانات ہونے چاہیے کہ حکومت یا پی ڈی ایم الیکشن کی طرف جائیں، اس لیے کہ پی ٹی آئی کی قیادت میں لوگ شامل تھے، انہوں نے خود پارٹی کو چھوڑا ہے، وعدہ معاف گواہ بن رہے ہیں، سلطانی گواہ بن رہے ہیں، تو اب تو شاید الیکشن کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے، اور جو خوف تھا اب شاید وہ کم ہو گیا ہے پی ڈی ایم کا۔ تو پی ٹی آئی کی آپ نے بات کی، تو کراچی میں آپ جو حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں میئر، پی ٹی آئی کی سپورٹ تو آپ کو چاہیے ان کو میئر بنانے کے لیے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ آپ شاید سپورٹ آپ کو حاصل نہ ہو پی ٹی آئی کے ممبرز کی جانب سے؟ وہاں اصل میں اس وقت 3 جماعتیں ہیں جو بلدیاتی الیکشن میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جماعت اسلامی ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور پی ٹی آئی ہے۔ ایز سچ کراچی میں جو پیپلز پارٹی نے اپنے ممبرز کے تعداد میں اضافہ کیا ہے، یہ مصنوعی ہے، یعنی ایکچول ان کے 40-45 سے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال کہیں پہ انہوں نے 50,000 افراد پر مشتمل حلقہ بنایا، اور کہیں اپنے کامیابی کے لیے 15,000 اور 10,000 پر مشتمل حلقہ بنایا۔ لیکن بہرحال اتنے بڑے ایکسرسائز اور کوشش اور سرکاری اور غیر سرکاری وسائل کے استعمال کے باوجود بھی اب وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 96 ممبران ہیں بغیر مخصوص سیٹوں کے، اور ہمارے ساتھ 92 ہیں۔ ایسے میں پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت 45 کے قریب ممبران ہیں، تو اب بھی ایک مستقبل کے میئر کے حوالے سے ان 45 ممبران کا ایک بڑا کردار ہوگا۔ اب انہوں نے از خود اپنی طرف سے اعلان کیا ہے کہ ہم پیپل پارٹی کے بجائے جماعت اسلامی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اس طرح لوگ پی ٹی آئی کے ممبر الگ ہو رہے ہیں پی ٹی آئی سے، تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ شاید وہ پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ دے دیں آخر میں آ کر؟ دیکھیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرور ان لوگوں کا اغوا کیا جائے گا یا دبایا جائے گا یا خریدا جائے گا، وہ تو ایک اور صورت ہے، لیکن اگر ایک شرافت اور ضابطہ اور حیا
ضابطہ اخلاق کے مطابق اور رولز کے مطابق ایک پیسفل الیکشن پروسیس ہوتا ہے تو اس میں ہمارا میئر بنے گا۔ ٹھیک۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو شاید بین کر دیا جائے، آپ اس حق میں ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کو بین کر دیا جائے؟ اصل میں بین کرنے سے کوئی نہیں ہوتا ہے بین، ایک نام کی بجائے کوئی اور نام سے وہ شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ تو ایک مصنوعی کام ہے کہ اگر آپ نے ایک نام پر پابندی لگا دی تو ایسا ہے جس طرح ایک پارٹی کے ساتھ ایک نشان نہ ہو کوئی اور نشان لے لیتا ہے، تو ہم اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اوکے۔ ایک سیاسی پارٹی ہے، آپ ان کی سیاست کو، ان کے موقف کو ختم یا کمزور تو کر سکتے ہیں، لیکن ایز سچ کسی کو ختم کرنا، آپ دیکھتے ہیں گزشتہ 75 سالوں میں کتنی جماعتیں ہیں، کمزور تو ہوتی رہتے ہیں، یعنی کبھی مسلم لیگ بہت بڑی پارٹی، کبھی راتوں رات ان کے 150 افراد مسلم لیگ نون کو چھوڑ تو کر یہ ابھی تک جماعت اسلامی کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ دوسرے میں شامل ہوتے ہیں۔ عبدالباسط صاحب، اگر میں بات کروں آپ کے پروگرام میں کلیئر، یہ سوال جب ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امریکہ آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں اور آپ امریکہ کی نگاہ میں اپنے آپ کو قابل قبول بنائیں، باقی یہ پیپل پارٹی، مسلم لیگ، پی ٹی آئی، یہ سب ان کو قبول ہے۔ یہ تو خود ایک یورپی سفیر میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ سب لوگ آ جائیں، پیپل پارٹی آ جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مسلم لیگ آ جائے، پی ٹی آئی آ جائے، لیکن آپ کے بارے میں اس لیے ہمیں تحفظات ہے کہ آپ کے ساتھ ایک متبادل نظام ہے، آپ کا معاشی نظام ہے، آپ کا تعلیمی نظام ہے، آپ کا سیاسی نظام ہے، آپ ساری دنیا میں ایک انٹرنیشنل فیملی ہے، تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی پاکستان میں برسر اقتدار آ جائے، اس لیے کہ آپ صرف پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں ہمارے مفادات کے لیے خطرہ ہے، تو یہ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں، لیکن میں اس موقف کا حامی نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی آئے گی تو وہ پاکستان کو بہتر چلا سکتی ہے اور ساری دنیا کے ساتھ ان سے کہیں زیادہ بہتر معاملات اور چلا یہ آپ جو سکتی ہے۔ بات کر رہے ہیں وہ اس کے باوجود ہے کہ پاکستان میں شاید صرف جماعت اسلامی ہی ایسی جماعت ہے جو واقعی جمہوریت اس کے اندر بھی ہے۔ تو اس سوال سے میں ایک آخری سیگمنٹ میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پی ٹی آئی کے بارے میں سنا کہ جی ہمارے ساتھ سارے پلانز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم آئیں گے تو اکانومی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ بھی جب حکومت میں آئیں تو آپ کو بھی اسد عمر سے لے کر شوکت ترین تک بہت سے وزرائے خزانہ تبدیل کرنے پڑے۔ چلو عبدالباسط صاحب، ایک تو افسانے ہیں، میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا، ایک حقائق ہے۔ میں فائنانس منسٹر تھا خیبر پختونخوا کا، تو میں نے اپنے صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا۔ آج میرے اس صوبے پر، خیبر پختونخوا پر، 1000 ارب سے زیادہ کا قرضہ ہے۔ اس لیے یہ جو معیشت کی بات ہے یہ صرف جماعت اسلامی ٹھیک کر سکتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک منظم اور دیانتدار باصلاحیت ٹیم موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، اور ہے بھی، آپ دیکھیے نا، آپ کا سٹل مل ناکام، آپ کا پی اے اے خسارے میں، آپ کا ریلوے خسارے میں، آپ کا پی ٹی سی ایل خسارے میں، یعنی کون سا ایسا ادارہ ہے؟ اب کون اس کرپشن کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک کرپشن فری جماعت چاہیے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو تو جماعت اسلامی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک صحیح جمہوری سوسائٹی ہم دیکھیں جس میں فراڈ نہ ہو، جس میں دھوکہ دہی نہ ہو، جس میں خاندانی بادشاہتیں نہ ہو، جس میں قانون اور آئین کی حقیقی حکمرانی ہو، تو یہ حقیقی جمہوری جماعت میری بات پہ نہیں، آپ کے پلڈیٹ کے سروے کے مطابق، بین الاقوامی اداروں کے اعتراف کے مطابق، وہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ آج نیب کی رپورٹ ہے کہ پیپل پارٹی اور کیا پی ڈی ایم اور کیا پی ٹی آئی، سب کے لوگ ان کے فائلز میں ان کے کیسز موجود ہے، سوائے جماعت اسلامی کے۔ میرے ساتھ تو حکومت نہیں ہے، تب بھی آپ کی اس قوم کے 25-30 ہزار یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہوں ماشاءاللہ۔ اچھی تعلیم کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ تو اس وقت حکومت نہیں ہے، لیکن 250 سے زیادہ ہاسپٹلز چلا رہے ہیں جس میں لاکھوں نادار غریبوں کا علاج۔ ہمارے ساتھ تو حکومت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم ہر سال اپنے فلاحی اداروں کے ذریعے
19 ارب کے قریب لوگوں کو خدمات دے رہے ہیں، یتیموں کو، بیواؤں کو، تعلیم میں، پانی میں، بے شمار، اور حتیٰ کہ ہم تو آپ کے جیلوں میں جا کر قیدیوں کی تربیت کے لیے، اور انسان تو کیا، کرونا وائرس کے زمانے میں جب یہاں ہوٹلز بند ہو گئے اور آپ کے مری میں جانور بیچارے کھانے کے لیے ترس رہے تھے اور وہ جنگلوں کو چھوڑ کر شہر اور آبادی کی طرف آ گئے، تو ان بندروں کے لیے بھی ہم نے ماشاء اللہ۔ خوراک کا انتظام کیا۔ تو حقیقت میں جماعت اسلامی ایک ویلفیئر اسلامی ریاست بنا سکتی ہے جس میں انسان پر انسان کی خدائی ہو، انسانوں پر انسانوں کا ظلم اور جبر اور مصنوعی اور جعلی خدائی نہ ہو۔ بہت شکریہ اسرائیل صاحب، ایک ہم مختصر سا وقفہ لیتے ہیں۔ دوستو، جب ہم واپس آئیں گے تو سراج الحق صاحب سے ہم افغانستان سے متعلق بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ جی خواتین حضرات، ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق۔ سراج الحق صاحب، ہم نے پاکستان کی تو بات کر لی، اس وقت جو پاکستان کی افغانستان پالیسی ہے، کیا اس سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے عبدالباسط صاحب، 3.5 کروڑ کی آبادی اور 36 ولایتوں کا یہ ملک افغانستان ہمارے لیے بڑا مسئلہ بھی ہے اور ہمارے لیے بہت سارے مسائل کا حل بھی ہے۔ مسئلہ ان معنوں میں ہے کہ اگر ہماری ان کے ساتھ دوستی نہ ہو اور ایک اچھا پڑوسی نہ ہو تو یہ انڈیا کا اور ہمارے دشمنوں کا ایک مرکز بنے گا، ہمارے خلاف استعمال ہوگا۔ ماضی میں یہی ہوا ہے۔ لیکن ہمارے بہت سارے مسائل کا حل بھی ہے کہ اگر افغانستان کے ساتھ ہماری اچھی دوستی ہو، اعتماد ہو، اور ہم اس کو ایک صوبہ سمجھنے کے بجائے ایک ملک پڑوسی کے طور پر تسلیم کرے، برابری کی بنیاد پر دوستی کرے، تو یہ ہمارے لیے دفاع کے لحاظ سے بھی کہ ہم تقریباً 1400 کلومیٹر ہمارا بارڈر محفوظ رہے گا۔ اس پر آپ کو پولیس رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ سارا توجہ انڈیا کی طرف کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہمارے لیے ایک معاشی ہب بھی ہے، یعنی یہ اتنی بڑی آبادی کے ساتھ ساتھ یہ وسطی ایشیا کے ریاستوں کے لیے ہمارے رسائی کا ایک بہترین راستہ ہے۔ یہ تو گزشتہ دنوں متقی صاحب آئے تھے، انہوں نے بھی بتایا کہ آپ کو کیا خطرہ ہے۔ آپ کی ملاقات ہوئی تھی ان کے ساتھ؟ میری ملاقات ہوئی تھی، بہت تفصیل کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے معدنیات دیے ہیں کہ روسیوں نے نکالے وہ ختم نہیں ہو سکے، امریکیوں نے نکالے وہ ختم نہیں ہو سکے ہے، اور اس وقت بھی افغانستان کی کرنسی پاکستان کی کرنسی سے 3 گنا زیادہ فارن ریزروز بھی زیادہ ہیں ان کے پاس۔ بہتر ہیں۔ اچھا، واحد ملک ہے دنیا کا کہ جس پر کوئی 1 روپیہ بھی قرض نہیں ہے، اور ان کے برآمدات میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ تو ان کا یہی کہنا تھا کہ پورا افغانستان کے ہمارے روڈ آپ کے لیے حاضر ہے۔ انہوں نے تقریباً ہمارے بارڈر تک اپنے روڈ پہنچائے ہیں۔ مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے تو باڑ لگائے ہیں کہ ادھر نہ آنا، ہم ادھر نہیں آئیں گے۔ تو اس وقت جو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی پالیسی ہے وہ ایک زگ زیگ ہے، اس میں جس طرح آپ نے چمن پاٹک دیکھا ہوگا یا تورخم پاٹک دیکھا ہوگا، وہاں بھی بہت زنجیر کی طرح سڑک ہے، اسی طرح ہماری پالیسی میں بھی۔ تو اب تک وہ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ریاستوں سے بڑھ کر عوامی سطح پر، دانشوروں کے سطح پر ہمیں افغانستان کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے متقی صاحب سے یہ نہیں کہا کہ جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں 2593 ہے یا 2615 ہے، اس کے مطابق وہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائیں، انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، خواتین کے جو حقوق ہیں ان کے بارے میں آپ نے ان سے نہیں کہا کہ یہ بھی چیزیں بہت ضروری ہیں؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلا مطالبہ ہے بین الاقوامی دنیا کا کہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ، لیکن جہاں تک خواتین کی بات ہے اس پہ البتہ طالبان حکومت کو کوئی فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے، تو کیا وہ لگتے ہیں آپ کو کہ وہ اس جانب جا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات ہم نے ان سے کی اور انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اس وقت جو افغانستان کی حکومت ہے، کوئی ایسی قوم نہیں ہے اور کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جس کے نمائندگی
افغان گورنمنٹ میں نہ ہو، اور ماضی سے بدرجہ زیادہ لوگ اس میں انوالو ہے، شریک ہے، اور امن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عید کی دن ساری رات ہمارے دکانیں کھلے تھے، پورے افغانستان میں کوئی ایک واقعہ نہیں ہوا۔ اور اب اگر آپ نے فگرز کو دیکھے تو افغانستان کی بنسبت پاکستان میں زیادہ دھماکے، زیادہ واردات ہیں۔ وہاں بالکل راتوں کو اب آپ سفر کرے، اللہ کے علاوہ اور کسی کا خوف نہیں کچھ ہوتا لوگ ہے۔ کہتے ہیں وہ ٹی ٹی پی کو انہوں نے پاکستان کے خلاف چھوڑ دیا ہے نا جی۔ انہوں نے یہی کہا کہ ٹی ٹی پی پاکستان کے لوگ ہیں، ہم، اور یعنی یہ بالکل انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے آنے کے بعد جتنا بھی مسلح لوگ تھے، ہم نے ان کو یا تو غیر مسلح کر دیا یا اپنے ملک سے نکال دیا۔ ہم، اب آپ کے لوگ ہیں تو اس کو سنبھالنا، سمجھانا، کنٹرول کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم پشاور میں یا کوئٹہ میں آ کر یہاں جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں اس سے ہم نمٹے، یہ آپ کا کام ہے۔ البتہ اگر افغانستان کے اندر کوئی ایشو ہے تو اس کے لیے ہم جواب دہ ہیں۔ باقی خواتین کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ جماعت اسلامی کو تو سختی سے یہ سمجھتی ہے کہ خواتین کی تعلیم اتنا ہی ضروری ہے جتنا مردوں کی تعلیم ضروری ہے، اور یہ اللہ کا دین کا اور نبی مہربان کی شریعت کا ایک لازمی امر ہے۔ لیکن اس نے ان سے انکار بھی نہیں کیا۔ انہوں نے یہی کہا کہ ہم سسٹم بنا رہے ہیں، ایجوکیشن کا سسٹم، اس لیے کہ ایک جنگ زدہ افغانستان ہے 40 سالوں سے، تو اس میں ہم نے ترجیحات طے کرنے ہیں کہ پہلا کام کیا ہے، دوسرا کام کیا ہے، تیسرا کام کیا ہے۔ پہلا کام تو یہی تھا نا کہ امن قائم ہو، دوسرا کام یہی تھا کہ وہاں مختلف مسلح تنظیمات موجود ہے، اس کو غیر مسلح کرنا تھا۔ تیسرا کام یہی تھا کوئی عدالتی نظام تھا کہ لوگ وہاں رجوع کر لے اور لوگوں کو انصاف ملے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ایک ترجیحات لسٹ بنائی ہے اور ایک ایک کر کے ہم اس ترجیحات کے مطابق بٹ آگے امید بڑھ ہے رہے کہ ہیں۔ یہ خواتین کی تعلیم ترجیحات کی لسٹ میں بالکل آخر میں نہ ہو، ہوپ فلی۔ دیکھیے اگر بات کی حد تک ہے، ہم نے بات کی ہے، لیکن میرا اپنا یقین ہے کہ اس طرف ضرور آئیں گے۔ اچھا، اور آپ کو یاد ہوگا، آپ تو جہاندیدہ آدمی ہیں، کہ ایران میں آیت اللہ خمینی کا انقلاب آیا تھا۔ ہم تو اس زمانے میں اسکول میں تھے، لیکن 3 سال تک ان یونیورسٹیاں بند رکھی تھی جب تک انہوں نے اپنا ایک نیا نصاب نہیں بنایا، ایک نیا نظام نہیں بنایا۔ لیکن آج وہی ایران ہے، بچیاں بھی پڑھتے ہیں، بچے بھی پڑھتے تو ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان کی حکومت کو جب یہ 15 اگست 2021 کو طالبان کی حکومت آئی تھی تو فوری طور پہ تسلیم نہیں کر لینا چاہیے تھا؟ جماعت اسلامی کا موقف تو اس وقت بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ پاکستان کو تسلیم کرنا چاہیے تھا۔ پھر یہاں OIC کا اجلاس ہوا، اس میں اجتماعی طور پر فیصلہ دینا چاہیے تھا۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان بھی امریکہ کی طرف اور OIC کے تمام ممالک امریکہ کی طرف دیکھ رہے کہ پہلے وہ تسلیم کریں تو پھر ہم تسلیم کریں گے۔ لیکن امریکہ تسلیم کرے یا نہ کرے، ان کے اپنی ترجیحات ہے، اور ہمارے فیور میں یہی ہے کہ ایک ذمہ دار افغانستان ہو، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہے اور ہمارے وجہ سے ان کو بھی فائدہ ہے۔ اس لیے آج بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ افغان گورنمنٹ کو تسلیم کیا جائے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اکیلے یہ کر سکتا ہے اب، خاص طور پہ جب OIC نے ایک کلیکٹیو پوزیشن لے لی کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو، براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہو، تو کیا ممکن ہوگا پاکستان کے لیے اس وقت؟ پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، اگر آپ نے اٹھایا OIC آپ کا ساتھ دے گا۔ اب دیکھیں چائنا ان کے ساتھ رابطے میں ہے، روس ان کے ساتھ رابطہ میں ہے، یورپی ممالک ان کے ساتھ ایران بھی رابطے ہے، میں ہیں، جی ایران بھی ان کے ساتھ، ایران بھی ان کے ساتھ ہے۔ کون سا ایسا ملک ہے، ایون بھارت بھی ہے۔ بھارت بھی ہے؟ تو یہ یعنی پردے کی اس طرف سب وہ کام ہو رہے ہیں جو ایک منظم اور باقاعدہ تسلیم شدہ ملک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ صرف وہ ایک پردہ پڑا ہے، تو اس پردے کو اٹھانے میں پہل اگر پاکستان کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی کامیابی ہوگی۔ ایبسولوٹلی۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا مختصر سا وقفہ اور پھر واپس آ کر ہم آخری سیگمنٹ میں سراج الحق صاحب سے کشمیر سے متعلق بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے جی۔ ویلکم بیک دوستو، میرے ساتھ امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق موجود ہیں اور اس سے بڑی اچھی گفتگو ہماری ہو رہی ہے۔ اس آخری سیگمنٹ میں ہم کشمیر کی بات کریں گے۔ سراج الحق صاحب، 5 اگست 2019 کے بعد جو حالات بنے کشمیر کو لے کر اور اس وقت کی حکومت نے جو کچھ کیا، آپ ایک لحاظ سے مطمئن ہیں؟ اور اس وقت جو پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے، کیا آپ کو اطمینان ہے کہ اس سے کشمیر کو حق خود ارادیت مل جائے گا؟
عبد الباسط صاحب، میں اس پر مطمئن ہوں کہ ہماری حکومت نے کچھ نہیں کیا، اور پوری قوم بھی اس پر مطمئن ہے۔ اب دیکھیں، کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جو 4 ایٹمی پاورز کے درمیان ایک خطہ ہے۔ چائنا ایٹمی پاور ہے، روس ایٹمی پاور ہے، پاکستان ایٹمی پاور ہے، اور انڈیا بھی ایٹمی پاور ہے، اور ان کے سرحدات بھی تقریباً ان تمام جگہوں سے لگے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اس پورے ریجن کی امن تباہ اور برباد ہو سکتی ہے۔ اب گزشتہ 350 سالوں سے ایک ریاست قائم تھی، اور 2019 میں وہ ختم ہوئی۔ ہونا تو چاہیے تھا کہ پاکستان اس ظلم اور جبر کے خلاف ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر ایک زبردست کمپین اور مہم شروع کر دے، لیکن ایک 27 تاریخ کی تقریر کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ خود عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم ہر جمعے کو احتجاج کریں گے، اور اعلان کیا کہ میں کشمیریوں کا ایمبیسڈر بنوں گا، اور یہاں کالی پٹی بھی باندھ دی۔ لیکن جس جمعے کو اعلان کیا، اگلے جمعے وہ خود بھول گئے تھے کہ میں نے کیا کہا تھا، اور یہ تقریباً 1675 دن گزر گئے کہ حکومت خاموش ہے۔ ہماری تجویز یہی تھی کہ یہاں OIC کا ایک ایمرجنسی اجلاس بلایا جائے، اور خاص کر مظفر آباد میں بلایا جائے۔ اگر انڈیا سری نگر میں G20 کا اجلاس بلا سکتا ہے تو ہم مظفر آباد میں OIC کا اجلاس کیوں نہیں بلا لیکن وہ سکتے؟ اگر وہ علاج بلائیں اور وہ کوئی آئے نہ تو پھر زیادہ امبیرسمنٹ ہو جائے گی نا سراج الحق نہیں، صاحب۔ میرا خیال یہ نہیں ہے۔ اچھا، لوگ آئیں گے۔ اب دیکھیے، کشمیر کے موضوع پر میں نے اپنے گھر یورپ کے سفیروں کو بلایا، 8 سفیر میرے کہنے پر آ گئے، اور اس کے سامنے میں نے 2 گھنٹے بریفنگ دی کشمیر کے حوالے سے، وہاں انسانی حقوق کے وائلیشن کے حوالے سے، وہاں ظلم اور جبر کے حوالے سے، لوگوں کی نسل کشی کے حوالے سے۔ لیکن انہوں نے یہی کہا کہ بھئی پاکستان تو جب سلامتی کونسل کا وہ اعزازی یا مبصر کے طور پر رکن تھا، تو آپ کے نمائندے نے تو ایک دن بھی بات نہیں کی۔ میں نے کہا کہ میں سرکار کا نمائندہ نہیں ہوں، میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے آپ سے بات کشمیریوں کر رہا کی ہوں، جانب سے بات کریں۔ کشمیر کی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ہمارے لیے آج بھی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں عبد الباسط صاحب، یہ جو آپ کے ہمارا پنجاب ہے نا جی، اس کے ہریالی اس پانی کی وجہ سے جو کشمیر سے آ رہا ہے، لیکن اس پانی میں وہاں کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی دوپٹے، وہاں کے نوجوانوں کا سرخ خون بھی شامل ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ جدوجہد ختم ہو جائے، آپ کو ایک پانی کا قطرہ نہیں ملے گا، آپ کا سارا پنجاب بنجر بن جائے گا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم کشمیر کاس کو سپورٹ کریں، اور اب اگر ہماری حکومت ہمیں سن رہی ہے تو اب بھی ایک نیشنل ایکشن پلان جس طرح بنایا جاتا ہے نا دہشت گردوں کے حوالے سے، یہی ایک نیشنل ایکشن پلان آزادی کے لیے بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بجٹ میں پیسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ایک ایمبیسڈر، ایک ڈپٹی وزیر خارجہ کی تقرر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری دوستی دنیا کے ساتھ کا معیار ایک ہو کہ کیا آپ کشمیر کے مسئلے پر ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے۔ دوستی اور یاری ٹماٹر اور پیاز کی بنیاد پر نہیں، کشمیر کی بنیاد پر ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی اب ممکن ہے۔ خود انڈیا کے اندر جس طرح بہت سارے علاقائی سیاسی تحریکوں نے سر اٹھایا ہے، آزادی کی تحریکوں نے سر اٹھایا ہے، اقلیتوں نے احتجاج شروع کیا ہے۔ اب دیکھیے، سکھوں نے باہر کی دنیا میں ریفرنڈم کیا، کینیڈا جیسے ملک میں، اور بھاری اکثریت سے وہاں ایک خالصتان کے حق میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ تو اب بہت اچھا موقع ہے اگر ہماری ریاست، ہماری حکومت ویل پلان کر لے کشمیر کی آزادی کے جدوجہد کو سپورٹ کرنا۔ لیکن کیا کریں سراج الحق صاحب کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 5 اگست 2019 کے بعد بھارت سے کوئی مذاکرات نہیں کرنے، اور دوسری جانب ہم بیہائنڈ دا سینز ان کے ساتھ سیز فائر ایگریمنٹ کے مذاکرات کر رہے ہیں، اور 25 فروری 2021 کو ہم نے وہ بھی کر دیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب موو تھی پاکستان کے بہاف پہ کہ جب بھارت چائنا کے ساتھ الجھ رہا تھا، ایک 2 فرنٹ سچویشن ہی بھارت کے لیے کریٹ ہو سکتی تھی، ہم نے سیز فائر ایگریمنٹ کر دیا؟ عبد الباسط صاحب، ہماری حکومت نے بہت سارے مواقع ضائع کیے، اور ایک وقت تھا کہ خود انڈیا نے مطالبہ کیا
کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے. اور آپ نے جو سوال اٹھایا ہے نا، اس سوال کا منطقی نتیجہ یہی ہے کہ آپ نے LOC کو بارڈر کے طور پر تسلیم کیا. کہ آپ کہتے ہیں کہ بس آپ بھی کچھ نہ کہیں، میں بھی کچھ نہیں کہوں گا، اور آپ کچھ لوگوں سے پھر انٹرویو لے لے کہ جناب امن قائم ہو گیا. مسئلہ امن کا نہیں ہے، مسئلہ کشمیر کی آزادی کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیری نہیں تک گئے ہیں، قربانیاں وہ دے رہے ہیں، احتجاج وہ کر رہے ہیں، معیشت ان کی کمزور ہو رہی ہے، نوجوان اس کے مر رہے ہیں، ساری سیاسی قیادت ان کا جیلوں میں ہے، جماعت اسلامی کے ہزارہ کارکنان وہاں کے جیلوں میں ہیں، دفاتر پر پابندی. لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ قوم اب بھی کڑی ہے کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں. پھر پاکستانی حکومت کو کیا پڑی ہے کہ انڈیا کے ساتھ جھک کر بات کرے اور پردے کے پیچھے بات کرے؟ میرے نہیں خیال میں یہاں کشمیریوں کی ترجمانی کرنا یہ ہمارا اخلاقی، دینی اور پاکستان سے محبت لیکن کا یہاں تو تقاضا ہے. ایک لابی، بڑی اسٹرانگ لابی یہی کہتی ہے کہ جو پاکستان کے اس وقت جو معاشی اقتصادی پرابلمز ہیں وہ کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں اگر ہم بھارت کے ساتھ تجارت کریں، بھارت کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھیں، کشمیر کو ہم 20 سال کے لیے بیک برنر پہ رکھ دیں، فریز کر دیں. تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک لابی ضرور یہاں ایسا موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑی فوج نہ ہو، اور اس وقت یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایٹم بم کی کیا ضرورت ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم دفاع پر کیوں خرچ کریں، کبھی کہتے ہیں کہ بھئی انڈیا کے ساتھ جھپی ڈالیں، ہمیں کشمیر کو چھوڑنا چاہیے. لیکن یہ مایوس لوگ ہیں، یا انڈیا کے میں زر خرید کہوں گا، ان کے کہنے پہ سب کچھ کر رہا ہے. ان کو ایک کمزور پاکستان چاہیے، ان کو ایک ایسا پاکستان چاہیے جو غیر مسلح ہو. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر آپ اس خطے میں انڈیا کے بالادستی کو تسلیم کریں، اور وہ یہی کہتا ہے کہ ہم آپ کو تیار نوالا دیں گے، بس آپ ہمارے خدائی کو تسلیم کریں، آپ ہمارے سپریمیسی کو تسلیم کریں. لیکن خودی بھی کوئی چیز ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائی لب بام ابھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عشق کی بات ہے اور ایک مفادات کی بات ہے. اگر آپ نے عشق کا راستہ اختیار کیا تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ بدر کی طرح آپ کا ساتھ دے گا. یہ یقین، یعنی میں یہ فلسفے کی بنیاد پر نہیں کہتا ہوں، ایمان کی میں یہ ایمان کی بنیاد پر کہتا ہوں. تیاری بھی کرنی چاہیے، اپنی قوت میں اضافہ بھی کرنی چاہیے، لیکن اسلحے سے زیادہ آپ کا ایک واضح اور کلیئر موقف ہے جس پر ایک قوم کھڑی ہو. اچھا، یہ مجھے معلوم ہے اپنا ساجد الحق صاحب کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو سب سے زیادہ پاپولر جماعت ہے وہ جماعت اسلامی ہی ہے. لیکن وہاں پہ اجازت ایک لحاظ سے جماعت اسلامی اس طرح پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ پاپولر جماعت وہی ہے. ہمارے ہاں آزاد جموں اور کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں میرا ذاتی ایک نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو وہاں جا کے پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے. میرا یہ رہا ہے، جو لوکل پارٹیز ہیں وہی انتخابات کریں، وہی، کیونکہ بھارت نے بھی یہی کیا، کانگریس کو بھجوا دیا، BJP کو بھجوا دیا. تو اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد جموں اور کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں جو بھی اسلام آباد میں حکومت آتی ہے اسی کی حکومت وہاں بن جاتی ہے. تو ایک لحاظ سے اس نے بھی بہت ڈسٹورشنز پیدا کی ہیں اس تنازع میں. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیے، جماعت اسلامی آزاد کشمیر میں ہے، لیکن اس کا ہمارے ساتھ ایک نظریاتی تعلق ہے، تنظیمی تعلق نہیں ہے. ان کا اپنا دستور ہے، خود اپنا امیر منتخب کرتا ہے. پیپل پارٹی، مسلم لیگ، PTI کی طرح یہاں سے کوئی نامزد نہیں ہوتا ہے. اور یہ سارا ارینجمنٹ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ آزاد کشمیر کا اپنے انفرادی شناخت قائم ہو. میرے خیال میں باقی جماعتوں کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. باقی رہی یہ بات کہ آزاد کشمیر میں جماعت اسلامی قائم ہے، لیکن وہیں سیاسی طور پر انہوں نے گین نہیں کیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں اسلام آباد میں طے ہوتا ہے کہ ابھی پیپل پارٹی کی حکومت، یا ابھی مسلم لیگ کی حکومت، ابھی PTI کی حکومت. بس اب PTI کی حکومت نہ ہو، سب کو ساتھ ملا کر پیپل پارٹی اور PTI اور مسلم لیگ کا ایک مشترکہ حکومت. میں سمجھتا ہوں کہ شاید آئندہ یہاں بھی ایسا نقشہ بنے گا. لیکن اس طرح کے ایکسرسائز کا نقصان کشمیر کاس کو ہو رہا ہے. ہمیں کشمیر کو ایک بیس کیمپ کے طور پر رکھنا چاہیے. وہاں ترقی، وہاں خوشحالی، وہاں نظم و ضبط اور وہاں کے لوگوں کے لیے
یعنی بہت بڑے پیکج دینا چاہیے، لیکن سیاسی طور پر ان کو آزاد چھوڑنا چاہیے تاکہ وہ بین الاقوامی منظرنامے میں کشمیر کی آزادی کا کیس خود لڑنے میں آگے بڑھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح بھارت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے ساتھ کیا، پاکستان کے لیے بھی وقت آ گیا کہ ہم بھی گلگت بلتستان اور آزاد جموں اور کشمیر کو بس پاکستان کا صوبہ بنا دیں۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں میں اس جماعت سے اسلامی؟ بالکل اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ جب تک کشمیر آزاد نہ ہو، اور اقوام متحدہ کے 23 سے زیادہ قراردادیں تو آپ کے علم میں ہیں، جس میں یہی بات ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو حق استصواب دیا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے اس فارمولے کو اختیار کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ UN کے قراردادوں کو آپ نے خود مسترد کیا۔ اس لیے تو ہندوستان کے فیور میں ہے کہ آپ آزاد کشمیر کے اس چھوٹے سے خطے کو اپنے ایک صوبے کے طور پر ڈکلیئر کرے اور کشمیر سے دستبرداری اختیار کرے، لیکن پاکستان کے عوام، پاکستان کے غیرت مند قوم کبھی بھی کسی حکومت کو یہ اجازت نہیں دے سکتی ہے کہ وہ کشمیر کاس کو چھوڑے اور کشمیر سے وڈرا کرے، کشمیر کاس سے غداری کرے۔ تو آپ اس ضمن میں کچھ جو آپ کے اس وقت سینیٹر مشتاق ہیں سینٹ میں، مولانا چترالی صاحب ہیں نیشنل اسمبلی میں، کیونکہ پارلیمنٹری کمیٹی تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی کشمیر پہ اس وقت۔ ایک عجیب سا، میں بلکہ پچھلے دن کسی سے کہہ رہا تھا ہمیں اخبار میں ایک اشتہار چھاپنا چاہیے کہ کشمیر کمیٹی ہے کہاں؟ یہ بھی ایک، کیونکہ کوئی ایکٹیویٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی کشمیر کے حوالے سے۔ یقیناً جو حکومت کے کرنے کا کام ہے وہ تو یہی ہے کہ کشمیر کمیٹی ایکٹیو ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں نوابزاد رسول اللہ خان صاحب تھے، کشمیر کمیٹی کے سربراہ تھے، تو یہ مسئلہ کافی حد تک انہوں نے زندہ رکھا تھا، لیکن اس کے بعد ایک طویل عرصے تک مولانا فضل الرحمان صاحب سربراہ رہیں۔ یہ پلوامہ کا واقعہ جو ہوا تھا تو PTI کے تقریباً 1 سال گزرا تھا اور کوئی کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہی نہیں تھا، تو راتوں رات پھر انہوں نے فخر امام صاحب کو راضی کیا، اس کو کمیٹی کا پھر سربراہ ان کو بھی بنایا۔ تبدیل کر دیا، پھر شیرار افریدی کو لگا دیا کچھ عرصے کے بعد۔ پھر بالکل پھر افریدی صاحب کو بنایا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی مقبوضہ کشمیر میں کتنے اضلاع ہے؟ اچھا وزیر اعلیٰ وہاں کا کون ہے؟ گورنر وہاں کا کون ہے؟ تو ایسے لوگوں کو لگائے جس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کشمیر میں اضلاع کی کتنے ہیں، وزیر اعلیٰ کون ہے۔ اور آج بھی شاید آپ کو اگر علم میں ہو کہ کون ہے کشمیر کمیٹی کا سربراہ، آپ کے علم میں نہیں ہے؟ میرے علم میں تو ہے۔ اچھا، بہرحال میرے علم میں تو ہے، شاید ہی کوئی میں نے پچھلے ہفتے ایک لیکچر میں دینے گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ کشمیر پارلیمنٹری کمیٹی کا چیئرمین کون ہے تو بتا سکیں گے، تو کسی کو معلوم نہیں تھا یقینی طور پر۔ بہرحال آج سے کوئی تقریباً 1 ہفتہ قبل میں نے مقبوضہ کشمیر کی تمام حریت کے رہنماؤں کو بلایا، آزاد کشمیر کے رہنماؤں کو بلایا اور ایک پلان بنایا ہے، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ جو بھی یہاں حکومت ہو ان کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر لے تاکہ ہم ایک اجتماعی قومی وژن کے ذریعے کشمیر کاس کو آگے بڑھا سکیں۔ چلیں ساجد صاحب، میں بہت ذاتی طور پہ ممنون ہوں، اور ABN نیوز کی جانب سے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ذاتی طور پہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے، اور میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے اس وقت آپ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور بہرحال جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے ایک بڑا کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جو ایک مثبت سیاست کر رہے ہیں اس ملک میں یہ جاری رہے گی، اور اس کے انشاءاللہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں اور سالوں میں۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، ڈی سائفر عبد الباسط اپنے اختتام کو پہنچا، آج کا شو ہمارا ختم ہوا، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔